السلام علیکم بزرگوں، دوستوں اور پیارے بھائیوں، مجھے کافی دنوں سے میں سوچ رہا تھا کوئی ایسا پروگرام بناؤں جو ساری دنیا کے لوگ دیکھے اور دین کی باتیں سمجھے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ آج یہ پروگرام ہمارا راہ عمل آپ دیکھ رہے ہیں۔ راہ عمل میں نے یہ کوشش کیا ہوں کہ اچھے مفتی، مولانا، عالم، فاضل حضرات قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہر مسئلے اور ہر موضوع پہ اپنی باتیں رکھے اور اسے ہم لوگ غور سے سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو آپ سب سے پہلے یوٹیوب میں جائیں اور راہ عمل دیکھیں اور اسے سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی اس میں پروگرام آئے آپ اسے دیکھ سکیں، اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس سے فیضیاب ہو سکیں، اور اسے لائک کریں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کی اس کوشش سے ساری دنیا میں ہر گھر میں دین کی باتیں گھر گھر تک پہنچ جائیں گی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آج راہ عمل کے پروگرام میں رانچی کی وہ شخصیت آئے ہوئے ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ آج ہمارے بیچ جناب مولانا ڈاکٹر محمد اصغر مصوائی صاحب، جو عیدین امام رانچی ہے اور بریاتو جامع مسجد کے پیش امام ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ٹونڈا کالج میں اردو شعبہ کے پروفیسر ہیں، جو آج ہمارے بیچ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ دین کی باتیں، کچھ عمل کی باتیں راہ عمل میں بتلائے تاکہ جتنے دیکھنے والے ہمارے ہیں اس پہ عمل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم ناظرین کرام، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی جو آیت پڑھی ہے، یہ وہ آیت کریمہ ہے جو ہر جمعے کے دن خطبے میں پڑھی جاتی ہے۔ خطبہ پڑھانے والا دنیا کے کسی حصہ میں رہتا ہو، اس آیت کریمہ کو ہر جمعہ پڑھانے والا ضرور پڑھتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ عدل کرنے کا، جس کو انصاف کہتے ہیں، اور احسان کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم یہ ہے کہ تم تمام انسانوں کے ساتھ عدل کرو، انصاف سے پیش آؤ اور احسان کرو۔ جو اہل قربت لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی احسان کرو۔ اہل قربت میں جب آپ غور کریں گے تو ہمارے پڑوسی بھی ہو جاتے ہیں، ہمارے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں۔ پھر جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جیسے ہندوستان کی بات کریں تو اس ملک کے رہنے والے بھی۔ اور اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ چاہے وہ انسان کہیں کا رہنے والا ہو، کسی دھرم اور مذہب کا ماننے والا ہو، مسلمانوں کو چاہیے، اور یہ تعلیم دی گئی ہے کہ سب کے ساتھ عدل کریں، سب کے ساتھ انصاف کریں، سب کے ساتھ احسان کریں۔ اور اللہ تعالیٰ بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتا ہے، چونکہ برائیاں اور بے حیائیاں یہ معاشرے کے لیے بہت نقصان دہ ہیں۔
خلاصہ یہ ہے اس مفہوم اس آیت کریمہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے عدل کرنے کا اور احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق ایک کنبہ کی طرح ہے، کنبہ کی طرح ہے۔ چاہے وہ مخلوق، چاہے وہ انسان کسی گوشے کا رہنے والا ہو، کوئی زبان بولتا ہو، کسی دھرم اور مذہب سے اس کا تعلق ہو، ایک کنبے کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا اور یہاں تمام انسانوں کو خطاب فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ سارے کے سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام ان کے والد ہیں، باپ ہیں، اور سیدہ حوا ماں ہیں۔ جو لوگ دنیا میں انسان ہیں، جو آنے والے ہیں، جو آ چکے ہیں، قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ وہ سارے لوگ ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہیں۔ اسی بنیاد پہ اسلام نے بتایا کہ تمام انسانوں کے ساتھ احسان کرو اور احسان سے پیش آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تشریف فرما تھے۔ اچانک ایک جنازہ آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ کرام سے کھڑے ہو جاؤ۔ جب کوئی جنازہ آئے تو مسلمانوں کو کھڑا ہو جانا چاہیے۔ تو ایک صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ تو مسلمان کا جنازہ نہیں ہے، یہ غیر مسلم کا جنازہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، یہ بھی تو آخری انسانی ہے نا، کھڑے ہو جاؤ، یہ بھی انسان ہے۔ تو انسانیت کا جو پیغام اسلام نے دیا ہے اور احسان کا جو پیغام دیا ہے اور انصاف کا جو پیغام دیا ہے، یہ اسلام میں، شریعت میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی لیے انصاف ایمان والوں کا ایک اہم خاصہ ہے، ایک خصوصیت ہے۔ اس ملک ہندوستان میں ایک موقع پہ سہارنپور میں ہندو اور مسلمانوں میں جھگڑا ہو گیا۔ ہندو یہ کہتے تھے کہ یہ زمین ہماری ہے، ہم اس کو مندر بنائیں گے۔ مسلمان یہ کہتے تھے کہ زمین ہماری ہے، ہم مسجد بنائیں گے۔ یہ بات عدالت میں چلی گئی۔ انگریز جج تھا، اس نے ہندوؤں سے کہا کہ ایک بات بتاؤ، تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ تم لوگ کی جگہ ہے، مسلمانوں کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی جگہ ہے۔ ہندوؤں سے کہا انگریز جج نے کہ اچھا ایک بات کام کرو، کوئی ایسا مسلمان ہے جو تمہارے لیے گواہی دے دے کہ یہ زمین تمہاری ہے؟ تو تمام ہندوؤں نے ایک شخص کا نام لیا اور پھر جج نے بلایا۔ دونوں فریق جمع ہیں، دونوں فریق اکٹھے ہیں۔ انگریز جج نے کہا کہ حضرت یہ بتائیے، یہ جھگڑا قضیہ ہے، دونوں فریقین الگ الگ دعویٰ کر رہے ہیں، آپ صحیح بتا دیجئے کہ یہ زمین کس کی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے۔ اب ہندو خوش ہو گئے، مسلمان ناراض ہو گئے کہ بھئی کیسے ہے بتائیے، مسلمان ہوتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں ہندوؤں کی زمین ہے۔ تو انگریز نے
جو فیصلہ لکھا وہ سننے کی بات ہے۔ انگریز نے فیصلہ یہ لکھا کہ آج ہندوؤں کو تو جیت ہو گئی، ہندوؤں کی، ہندو جیت گئے، لیکن اسلام جیت گیا، اسلام کامیاب ہو گیا۔ دراصل مفتی جو کاندھلہ کے رہنے والے تھے، انہوں نے عدل سے کام لیا، انصاف سے کام لیا، سچائی کا ثبوت دیا انہوں نے، اور قرآن میں جو تعلیم ہے عدل و انصاف کا کہ مسلمان انصاف کی بات کرے، حضرت نے، مفتی صاحب نے جو انصاف کی بات کہی تو انگریز اس نے وہ قائل ہو گیا کہ واقعی اسلام کی فتح ہے، اور حضرت کے اس فیصلے سے، سچائی سے اور عدل و انصاف سے تاریخ گواہ ہے کہ وہ سارے کے سارے ہندو سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی خصوصیت یہ بتائی کہ مسلمان عدل کرتے ہیں، مسلمان انصاف کرتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں، غلط کاموں سے بچتے ہیں۔ یہ خصوصیت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تمہیں عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے، چاہے کوئی بھی انسان ہو۔ انسانیت کا تقاضا بھی یہی ہے اور ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو عدل انصاف سے تمام امور انجام دینے کی توفیق عطا فرما دے، اور انسانیت کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ لوگوں نے آج راہ عمل کا پروگرام دیکھا، اب اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں، تاکہ آپ لوگ کی اس محنت سے ساری دنیا میں ہر گھر میں دین کی باتیں پہنچ جائے۔